وہ بے نیاز ہونے کی وجہ سے غنی ہے، اس کا غنی ہونا قابل حمد ہے، اس کا غنی ہونا، اس کا حمید ہونا دلیل ہے کہ وہ ذات مسبب الاسباب ہے۔ ہم سب فقیر ہیں، وہ غنی ہیں۔ خدا کا وجود ابدی ہے، بندوں کا وجود عارضی ہے، کیونکہ انسان عدم سے پیدا ہوا ہے۔ اگر خدا چاہے تو سب کو نیست و نابود کر دے اور ان کے بدلے میں ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اس کائنات کو ختم کر کے ایک نئی کائنات بنا لے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اسے نہ ہی ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے۔ اس کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہے۔ کائنات کی خلقت اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ختم ہونے سے اس کی کبریائی میں کمی آئے گی۔ کائنات کا عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کو درہم و برہم کر دینا، پھر مخلوقات کو زندہ کر دینا خالق کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تمام عالم ہستی اللہ کے ارادوں سے ہی قائم ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا کسی دوسرے کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو وہ اس میں سے کوئی چیز اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کے نزدیکیوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بے دیکھے بھی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرے تو اس کا نتیجہ اسی کو ملے گا، اور سب کی بازگشت خدا کی ہی طرف ہے۔ آیت نمبر 18۔ اس آیت میں قانون بیان ہو رہا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزر بوجھ کو کہتے ہیں، یہ منصب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وزیر وہ شخص ہے جو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا، گناہ کی سزا بھی آخرت میں دی جائے گی۔ گویا جزا اور سزا دونوں محفوظ ہیں، البتہ گناہ کو توبہ کے ذریعے معاف کیا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں ہم گناہ کی معافی چاہیں گے جب ہم گناہ کو گناہ تصور کریں گے، اور یہی خدا نے بار بار اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے انسان کو بتایا۔ جب روز آخرت خدا کے حضور پہنچیں گے تو ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، ہر ایک نے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھا رکھا ہوگا۔ باپ کو دیکھ کر بیٹا درخواست کرے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لو۔ باپ کہے گا، بیٹا تو دنیا میں میرا سہارا تھا تو میرا بوجھ تو اٹھا لے۔ بیٹا کہے گا، میرے کندھے پر میرا ہی بہت بڑا بوجھ ہے، میں آپ کا بوجھ کیوں کر اٹھا سکتا ہوں۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر کہے گا، میرا بوجھ اٹھا لو۔ بہن بھائی کو دیکھ کر کہے گی، میرا بوجھ اٹھا لو۔ بہن بھائی کو دیکھ کر کہے گی، میرا بوجھ اٹھا لو۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر کہے گی، میرا بوجھ اٹھا لو۔ ہر ایک دوسرے سے درخواست کرے گا، مگر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ البتہ جس شخص نے بری سنت کی بنیاد رکھی ہوگی، وہ گناہ کرنے والوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر لادے ہوگا، یعنی ان کا لیڈر ان کے ساتھ ہوگا اور اپنے بوجھ کے ساتھ وہ ان کا بوجھ بھی اٹھائے ہوگا۔ ہدایت کو وہی قبول کرتا ہے جس میں قبولیت کی صلاحیت ہو۔ جس طرح رحمت کی بارش سے بعض زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، یہ زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، جبکہ بنجر زمین پر بارش برستی ہے وہ بنجر ہی رہتی ہے۔ اسی لیے ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے پروردگار سے غیب اور تنہائی میں ڈرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تنہائی میں خوف خدا اور دوسرے نماز کا قائم کرنا۔ خوف خدا سے مراد عذاب الہی ہے جو حرام کے بجا لانے پر نازل ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بے حیائی کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ دن میں 5 بار اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا انہیں خوف خدا دلاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ادنا اور خدا کی ذات کو اعلیٰ جانتے ہوئے برائیوں سے رک جاتے ہیں اور اسی کی حمد و ثنا کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والے خدا پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اس عمل میں ان کی اپنی ہدایت ہے۔ خدا فرماتا ہے، جو شخص پاکیزگی اور تقوی اختیار کرے
تو اس پاکیزگی کا نتیجہ خود اسی کو حاصل ہوگا۔ سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے، آخر کار وہ سب کا حساب چکائے گا۔ اس دنیا میں حقیقی انصاف ملنا مشکل ہے۔ گو کہ خدا نے احکام کتاب اور انبیاء کی صورت میں نازل فرمائے، لیکن لوگوں کی اکثریت شقی القلب ہے۔ وہ اپنی دنیا کی خاطر دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہٹ دھرمی کی زندگی گزارتے ہیں، مال و دولت سمیٹنے اور دنیا کو حاصل کرنے میں تمام دن و رات تگ و دو میں مصروف ہوتے ہیں، حق کو ناحق اور ناحق کو حق شمار کرنے لگتے ہیں، ہر سراب سے دھوکہ کھاتے ہیں، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا خیال کرتے ہیں، دھوکے کو خوبی جانتے ہیں، جھوٹ کو فیشن سمجھتے ہیں، قتل پر فخر کرتے ہیں، چوری اور جوئے کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، غرض خدا کی نافرمانی کو نظر انداز کر کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو گمراہی اور خدا کے غضب کا سبب ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ وہ خدا سے نہیں ڈرتے، خدا سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ خدایا اس نے دھوکہ دے کر ہمارا حق چھین لیا، اس نے جھوٹ بول کر ہم پر الزام لگایا، اس نے چوری کر کے میرا گھر لوٹ لیا۔ اور اگر نیک اور بد افراد اس جہان میں اپنے اعمال کے نتائج نہ پائیں تو یہ خدا کا انصاف نہ ہوا، لیکن وہ عادل ہے، ایک دن سب کو حاضر کر لے گا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اجر مل رہا ہوگا تو عدالت کی بنیاد پر، عذاب میں ڈالا جا رہا ہوگا تو عدل کی بنیاد پر، کیونکہ ہر ایک کی بازگشت خدا کی طرف ہے، آخر کار وہ ہر ایک کا حساب چکائے گا اور ذرہ ذرہ بھی فراموش نہیں کرے گا۔ نابینا اور بینا ہرگز برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی ظلمتیں اور روشنی برابر ہے، اور نہ ہی سایہ اور گرم جلانے والی ہوا، اور مردہ اور زندہ بھی ہرگز برابر نہیں ہیں۔ خدا اپنا پیغام جس کے کان تک پہنچانا چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور تم قبروں والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22۔ ان آیات میں خدا نے کافر کو اندھے سے تشبیہ دی ہے، مومن کی مثال بینا سے دی گئی ہے، دیکھنے والا، اور کفر کی مثال تاریکیوں سے، ایمان کی مثال روشنی سے دی گئی ہے۔ مومن انسانوں کی مثال سائے سے اور جانوروں کی مثال دھوپ سے دی گئی ہے، یعنی انسان اور جانور برابر نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جس طرح سے اہل قبور کسی کی بات نہیں سنتے، اسی طرح سے یہ کفار بھی آپ کی باتیں نہیں سنتے۔ نابینا سے مراد ابو جہل اور بینا سے مراد امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام ہیں۔ ظلمات سے مراد ابو جہل اور نور سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ چھاؤں سے مراد امیر المومنین علیہ السلام جنت میں ہوں گے، اور گرم جلانے والی ہوا غرور سے مراد ابو جہل جہنم میں ہوگا، اور جو ابو جہل کا ساتھی ہوگا، ابو جہل کا ساتھ دینے والا ہوگا اور منکر علی ہوگا، وہ سب جہنم میں ہوں گے۔ پھر فرمایا زندہ مردوں کے برابر نہیں ہوتے، یعنی زندہ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امیر حمزہ علیہ السلام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور مردوں سے مراد اہل مکہ ہیں، جنہوں نے نہ انہیں سمجھا، نہ ان کا اتباع کیا، نہ ان کی اطاعت کی، ان پر ظلم کرتے رہے۔ اور پھر ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 23، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ آیت نمبر 24، نذیر سے مراد خدا کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہیں۔ رسولوں کو بھیجنا اللہ کی سنت جاریہ ہے۔ خدا نے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا، کبھی وہ نبی کی صورت میں تھا اور کبھی امام کی صورت میں۔ نذیر سے مراد ہر زمانے کا امام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ شیعہ، یہ سورہ پڑھ کر اپنے مخالفین کو لاجواب کر دو، کیونکہ یہ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی حجت کو بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ تمہارے دین کا سردار ہے اور ہمارے علم کی منزل آخر ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ اے گروہ شیعہ، ہمارے مخالفین کے ساتھ جب بحث کرو تو ان آیات کو سناؤ۔ سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم، اسے ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا، ہم تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ شیعہ، جب مخالفین سے مسئلہ امامت پر بحث ہو تو ان کے سامنے سورہ فاطر کی یہ آیت نمبر 22 پڑھو، آیت پڑھ کر ہماری امامت ثابت کرو اور مخالفین کو لاجواب کر دو۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا خدا کی طرف سے حضور اکرم نذیر بن کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے بالکل سچ کہا، لیکن یہ بتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں زمین کے اطراف و اکناف میں کوئی اور نذیر تھا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی حیات طیبہ میں اور کوئی نذیر نہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حضور اکرم نے کسی کی تربیت فرما کر نذیر مقرر نہیں کیا تھا؟ سائل نے کہا جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ سائل نے کہا کہ اگر میں اس کا انکار کر دوں تو آپ کی دلیل کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رسول خدا نے کسی کی تربیت نہیں کی تھی تو آپ نے مسلمانوں کی نسلوں کو ضائع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے درمیان انہیں کوئی دین سمجھانے والا نہ ہوتا اگر حضور اکرم کسی کی تربیت نہ فرماتے۔ سائل نے کہا کہ تربیت یافتہ نذیر کی بجائے یہ عقیدہ کیوں نہ رکھا جائے کہ امت کے لیے قرآن کافی ہے؟ آپ نے فرمایا مفروضہ تو صحیح ہے، بشرطیہ کہ قرآن کا صحیح مفسر موجود ہو۔ سائل نے کہا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر نہیں کی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے قرآن پاک کی مکمل تفسیر کی تھی اور امت پر لازم کیا تھا کہ وہ تفسیر قرآن کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رجوع کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے مجوسیوں کی طرف کیوں رسول بھیجا تھا جب کہ ان کے پاس بلیغ اور مؤثر مواعظ اور محکم کتابیں موجود تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں اللہ نے کسی نہ کسی کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجوسیوں کے پاس ایک نبی کو کتاب دے کر بھیجا تھا، لیکن مجوسیوں نے اس کا انکار کیا اور اس کی کتاب کا انکار کر کے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ارشاد قدرت ہے کہ اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ پیغمبر بھی واضح دلائل، پند و نصیحت اور روشنی عطا کرنے والی آسمانی کتابیں لے کر ان کے پاس آئے۔ پھر میں نے کفار کو اتمام حجت کے بعد پکڑ لیا اور انہیں سخت عذاب دیا، بس ان پر میرا عذاب کیسا تھا؟ آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اگر وہ تمہاری تکذیب کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور آپ اس پر غمگین نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی، جبکہ وہ واضح معجزات اور آسمانی کتابیں لے کر ان کے پاس آئے تھے، اور گزشتہ پیغمبر بھی اسی طرح مشکل سے گزرتے رہے۔ اس لیے آپ غمزدہ نہ ہوں، مضبوطی کے ساتھ اپنے راستے پر قدم بڑھاتے رہیں۔ حق کو قبول کرنے والے حق کو پہچان ہی لیں گے، اور حق کو پہچان کر حق کے راستے پر آ جائیں گے۔ اس آیت میں پروردگار دو عالم نے بینات، زبر اور کتاب منیر کا ذکر کیا۔ ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ بینات ان واضح، روشن دلائل اور معجزات کے معنی میں ہیں کہ جو پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کر دیں اور ان کا خدا کا نمائندہ ہونا ثابت کریں۔ زبور کی جمع ہے۔ ان کتابوں کے معنی میں ہیں کہ جنہیں مستحکم کر کے لکھا گیا ہو، پتھر پر لکھی گئی تحریر کی مانند۔ جس کتاب کی کتابت مستحکم اور سخت ہو اسے زبور کہتے ہیں۔ زبور سے مراد کتب انبیاء کا وہ حصہ ہے جس کے مطالب اور مضامین صرف وعظ و نصیحت اور مناجات پر مشتمل تھے۔ یہ ایسی کتابوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئیں، جبکہ کتاب منیر کتاب موسیٰ
اور ان دوسری آسمانی کتابوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس کے بعد نازل ہوئیں، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 46 میں توریت اور انجیل کو ہدایت و نور کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔